السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ صلاۃ و اذکار۔ اس میں ہم نے نماز کا مکمل طریقہ پڑھا، الحمدللہ باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر، ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا بھی۔ اور پھر الحمدللہ اس میں ہم پہنچے ہیں آخری تشہد پر، آخری تشہد میں پڑھی جانے والی دعائیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، وہ گناہ بھی جو ہم نے چھپ کر کیے، اگلے پچھلے ظاہری طور پر کیے جانے والے گناہ، ان سب کی گناہوں کی معافی، ان سب کی گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جو بھی جس قسم کی بھی زیادتی کی ہم نے، ان سب کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کو ہم یاد کریں گے اور نماز میں پڑھیں گے۔ تو سنیے دعا کون سی ہے۔ اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ تو بخش دے میرے لیے، ما قدمت، جو میں نے آگے بھیجے گناہ، وما اخرت، اور جو پیچھے چھوڑے، یعنی میرے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف فرما دے، وما اسررت، اور جو میں نے پوشیدہ گناہ کیے، وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ گناہ کیے، ظاہری طور پر گناہ کیے، وما اسرفت، اور جو میں نے زیادتی کی، وما انت اعلم به منی، اور وہ بھی جو تو عالم زیادہ جانتا ہے بھی ان کو منی مجھ سے، یعنی اے اللہ میرے وہ گناہ، وہ زیادتیاں بھی معاف فرما جن کو تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، مجھے خود بھی ان کا علم نہیں۔ انت المقدم، تو ہی آگے کرنے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوبارہ سن لیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تشہد میں، جیسے درود ابراہیم کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور اس کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔